سلطان سلیمان کی وفات کے بعد عنان سلطنت ایک ایسے فرما روا کے ہاتھ میں آئی جو کسی طرح اس کا اہل نہ تھا۔ سلطان نے سلطنت عثمانیہ کو ہر حیثیت سے پائے کمال تک پہنچا دیا تھا۔ جس ریاست کی بنیاد 13ویں صدی عیسوی میں عثمان خان نے رکھی تھی، اس کا تکمیلی پتھر 16ویں صدی میں سلیمان کے ہاتھ سے رکھا گیا تھا۔ 300 برس کی مدت میں یہ سلطنت، جو ابتدا میں اناطولیہ کی چند جاگیروں پر مشتمل تھی، مکہ معظمہ سے بودا تک اور بغداد سے الجزائر تک پھیل چکی تھی۔ لیکن سلطان سلیمان کی وفات کے بعد اس سلطنت کا زوال شروع ہو گیا اور یہ عظیم الشان سلطنت اپنی قوت میں روز بروز کم ہوتی گئی۔ اس زوال کے اسباب خارجی اور داخلی دونوں تھے۔ 15ویں صدی عیسوی سے یورپ کی مسیحی سلطنتوں میں نمایاں ترقی ظاہر ہونے لگی تھی۔ روس کی سلطنت، جو پہلے کمزور تھی، اب 16ویں صدی سے مذہب اور طاقتور سلطنتوں میں اس کا شمار ہونے لگا تھا۔ دولت عثمانیہ کی ہمسایہ سلطنت ہونے کی وجہ سے ان دونوں کا تصادم ناگزیر تھا، اور 16ویں صدی کے بعد یورپ کی جن حکومتوں نے سلطنت عثمانیہ پر حملے شروع کر دیے تھے، ان میں روس سب سے آگے تھا۔ لیکن مسیحی سلطنتوں کا کوئی اتحاد سلطنت عثمانیہ کو زیادہ نقصان نہ پہنچا سکا۔ سلطنت کے زوال کی بنیاد سلطان سلیمان ہی کے عہد میں پڑ چکی تھی، لیکن سلطان کی غیر معمولی اور عظیم الشان شخصیت نے ان خرابیوں کو ظاہر نہ ہونے دیا، جو اس کے جانشینوں کے عہد میں سرعت کے ساتھ بڑھتی گئی۔ سلطان سلیمان کے بعد جتنے سلطان تخت نشین ہوئے، ان میں سے استثنائے چند کوئی بھی اتنی وسیع سلطنت کی جو 3 براعظموں میں پھیلی ہوئی تھی اور جس میں تقریباً 2 درجن مختلف نسلیں اور قومیں آباد تھیں، فرما روائی کا اہل نہ تھا۔ نا اہلوں کی اس طویل فہرست میں سب سے پہلا نام سلطان سلیم ثانی کا نظر آتا ہے، جس نے اپنے مختصر دور حکومت کو بادہ پرستی اور عیش پرستی کی نظر کر دیا تھا، اور اس نے امور سلطنت سے منہ موڑ کر اپنا تمام وقت عیش و عشرت میں ضائع کیا۔ یہ پہلا عثمانی تاجدار تھا جو میدان جنگ میں جانے سے گریز کرتا تھا، جس میں انتظام سلطنت کی کوئی اہلیت نہ تھی۔ لیکن سلیم کی تخت نشینی کے ساتھ ہی سلطنت کا زوال بظاہر ظاہر نہ ہو سکا۔ جو سلطنت 300 برس کی ترقی کے بعد سلیمان اعظم کے زمانے میں اپنے کمال عروج تک پہنچی تھی، اس میں اچانک زوال کا نمودار ہو جانا ممکن نہ تھا۔ سلیمان کی وفات کے بعد بھی تمام ملکی اور فوجی انتظامات چند سالوں تک استحکام کے ساتھ بدستور قائم رہے، اور متعدد وزراء جو کہ سلیمان کے تربیت یافتہ تھے، بدستور سلطان کی خدمت کرتے رہے۔ جب تک یہ وزراء اور فوجی حکام زندہ تھے، سلطنت کا زوال ظاہر نہ ہو سکا، بلکہ تقریباً 12 سال تک حدود سلطنت میں اضافہ ہی ہوتا گیا۔ عہد آخر کے ان وزراء میں محمد سوکلولی ہی سلطنت کے حقیقی فرما روا تھے۔ محمد سوکلولی کے پیش نظر 2 اہم تجویزیں تھیں۔ وہ یہ کہ خاکنائے سویز میں ایک نہر کھود کر بحر احمر اور بحر ہند کو ملا دینا چاہیے تھا، تاکہ ترک بیڑا ان دونوں سمندروں میں آسانی کے ساتھ داخل ہو سکے۔ دوسری تجویز دریائے ڈان اور دریائے والگا کو ایک نہر کے ذریعے سے ملا دینے کی تھی۔ یہ دونوں دریا روس سے نکل کر دور تک متوازی خطوط میں بہتے آتے ہیں اور ایک مقام پر ایک دوسرے سے اس قدر قریب ہو جاتے ہیں کہ درمیانی فاصلہ صرف 30 میل رہ جاتا ہے۔ وہاں پہنچ کر پھر وہ علیحدہ ہو جاتے ہیں اور ایک بحر ازف میں جا کر شامل ہو جاتا ہے اور دوسرا بحر کاسپین میں۔ ان دریاؤں کو ایک نہر کے ذریعے سے اس مقام پر ملا دینے سے جہاں درمیانی فاصلہ صرف 30 میل رہ جاتا ہے، ترک جہازوں کے لیے دریائے ڈان اور دریائے والگا سے گزر کر بحر کاسپین میں پہنچ جانا اور وہاں سے صوبے تبریز پر حملہ آور ہونا، جو کہ سلطنت ایران کے قبضے میں تھا، بہت آسان ہو جاتا۔ اس کے علاوہ اس تجویز کی کامیابی سے تجارتی فائدے بھی بہت کچھ حاصل ہو سکتے تھے، لیکن اس مقصد کا پورا ہونا اسی وقت ممکن تھا جب استرا خان پر قبضہ کر لیا جاتا۔ یہ شہر مملکت روس کے قبضے میں تھا، جس کی وسعت و قوت چند سالوں سے برابر ترقی کر رہی تھی۔ 976 ہجری مطابق 1568 عیسوی میں سوکلولی نے 25,000 جنیچری اور سپاہیوں کو ازف روانہ کیا۔ وہاں کریمیا کے 30,000 تاتاری بھی ان کے ساتھ تھے۔ یہ متحدہ فوج آسرا خان پر قبضہ کرنے کے لیے آگے بڑھی، جو دریائے والگا کے دہانے پر واقع تھا۔ یہاں پہلی بار روسیوں اور ترکوں کا مقابلہ ہوا۔ ترک فوج آسرا خان پر قبضہ نہ کر سکی اور تاتاریوں کو ہزیمت اٹھانی پڑی۔ عثمانی فوجیں مجبوراً ازف کی طرف واپس پہنچی، لیکن قسطنطنیہ پہنچنے سے پہلے ان کا بیشتر حصہ بحر اسود میں ایک طوفان سے ضائع ہو گیا اور صرف 7,000 سپاہی بخیر و عافیت واپس پہنچ سکے۔
اس ناکامی کا نتیجہ یہ ہوا کہ ڈان اور والگا کو ملا دینے کی تجویز منسوخ کر دی گئی۔ روس میں بھی اتنی طاقت نہ تھی کہ وہ خود سلطنت عثمانیہ پر حملہ آور ہوتا۔ زار آئیوان نے 978 ہجری بمطابق 1570 عیسوی میں اپنا ایک سفیر سلطنت عثمانیہ میں بھیجا اور آسرا خان کے حملے کی شکایت کی، نیز دونوں ریاستوں کے درمیان امن و اتحاد قائم کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ چنانچہ ایک صلح نامہ لکھا گیا اور تقریباً ایک صدی تک روس اور سلطنت عثمانیہ میں پھر کوئی جنگ نہ ہو پائی۔ خاکنائے سوئس کی تجویز بھی ایک نامعلوم مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی، کیونکہ یمن میں بغاوت چھڑ گئی تھی اور سنان پاشا کی سرکردگی میں ایک فوج وہاں روانہ کرنی پڑی۔ سنان پاشا اس بغاوت کو ختم کرنے میں کامیاب ہوئے اور یمن اور عرب کے دوسرے حصے مستقل طور پر سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیے گئے۔ 978 ہجری بمطابق 1570 عیسوی میں سلیم نے قبرص پر حملے کا ارادہ کیا۔ یہ جزیرہ جمہوریہ وینس کے قبضے میں تھا، جو کہ سلطنت عثمانیہ کی حلیف تھی۔ سوکلولی نے اس تجویز کی مخالفت کی، لیکن خرم مصطفیٰ پاشا کے اصرار اور خود سلیم کی خواہش نے اس مخالفت کو بے اثر رکھا۔ چنانچہ 1570 عیسوی میں مصطفیٰ پاشا نے 1,00,000 فوج کے ساتھ قبرص پر چڑھائی کر دی۔ 7 ہفتے کے محاصرے کے بعد اس کا پایہ تخت نائکوسیا فتح ہو گیا۔ پھر مصطفیٰ پاشا نے اس جزیرے کے سب سے بڑے اور مضبوط قلعے فاماگوسا کا بھی محاصرہ کیا اور ایک طویل مدت کے بعد اگست 1571 عیسوی میں محصورین نے ہتھیار ڈال دیے۔ قلعے کی سپردگی کے وقت مصطفیٰ پاشا نے قبرص کے سپہ سالار کے سامنے نہایت نرم شرائط پیش کی۔ اس نے عیسائی فوج اور وہاں کے عیسائی باشندوں کی جان و مال اور مذہب کی حفاظت کا ذمہ لیا اور وعدہ کیا کہ یہ فوج ترکی کے بحری بیڑوں پر جزیرے کریٹ پہنچا دی جائے گی۔ لیکن عین اس وقت جبکہ جہاز سیار تھا، مصطفیٰ پاشا اور عیسائی سپہ سالار کے درمیان بعض گزشتہ واقعات کے متعلق تکرار ہو گئی، اور یہ بات یہاں تک بڑھی کہ مصطفیٰ پاشا نے غصے میں آ کر تمام عیسائی فوج کے قتل کا حکم جاری کیا، اور اس کے 1 ہفتے کے بعد اس نے عیسائی سپہ سالار کی زندہ کھال نکلوا لی۔ فارماگوسا پر قبضے کے بعد ترکوں نے پورے جزیرے کو فتح کر لیا، لیکن اس فتح میں ان کے تقریباً 50,000 آدمی مارے گئے۔ 300 برس تک قبرص سلطنت عثمانیہ کے زیر تسلط رہا، یہاں تک کہ 1878 عیسوی میں سلطنت عثمانیہ نے اسے برطانیہ کے حوالے کر دیا۔ قبرص کے حملے سے یورپ کی عیسائی سلطنتوں میں نہایت تشویش پیدا ہوئی، اور یورپ نے ترکوں کی بحری طاقت کا خاتمہ کرنے کے لیے بحیرے روم کی عیسائی حکومتوں کا ایک نیا اتحاد قائم کیا، جس کے خاص ارکان اسپین، وینس اور مبارزین مالٹا تھے۔ اس متحدہ بحری بیڑے کا سالار اعظم ڈان جان کو مقرر کیا گیا، جو کہ شہنشاہ چارلس پنجم کا ناجائز بیٹا تھا اور باوجود اپنی نوعمری کے اس عہد کا نہایت ممتاز کمانڈر تھا۔ اتحادی بیڑا ستمبر 1571 عیسوی کو میسینیا میں جمع ہوا، لیکن قبرص اس وقت تک فتح ہو چکا تھا۔ ترک بیڑا جو اپنے جہازوں کی کثرت تعداد میں عیسائی بیڑے سے بڑا ہوا تھا، خلیج لیپانٹو میں لنگر انداز تھا۔ امیر البحر علی پاشا ایک نو عمر سردار تھا، اس کو بحری جنگ کا زیادہ تجربہ نہ تھا۔ اولوج پاشا جس کی عمر کے 43 سال بحری جنگوں میں صرف ہو چکے تھے، عثمانی بیڑے کا نائب امیر تھا۔ اس نے اتحادیوں پر فوراً حملہ کرنے سے اس بنا پر اختلاف کیا کہ تیاری جیسی چاہیے تھی ابھی مکمل نہیں ہے، لیکن علی پاشا نے فوراً حملے کا حکم دیا، جس کی وجہ سے اولوج پاشا کو خاموش ہو جانا پڑا۔ 7 اکتوبر 1571 عیسوی کو خلیج لیپانٹو کے دہانے کے قریب دونوں بیڑوں کا مقابلہ ہوا۔ جنگ صرف چند گھنٹوں تک قائم رہی، مگر فریقین کو شدید نقصان برداشت کرنے پڑے۔ دونوں بیڑے ایک دوسرے سے اس قدر قریب آ گئے تھے کہ تلوار کی لڑائی ہونے لگی، جس میں امیر البحر علی پاشا مارا گیا۔ عیسائیوں نے اس کا سر کاٹ کر جہاز کے مسول پر لٹکا دیا۔ یہ دیکھ کر ترکوں کے قدم اکھڑ گئے اور اولوج پاشا کی کوشش کے باوجود انہیں بری طرح شکست ہوئی۔ اولوج پاشا بمشکل 40 جہازوں کو لے کر سلامتی کے ساتھ وہاں سے نکل سکے۔ باقی پورا ترک بیڑا، جس کے جہازوں کی تعداد 266 تھی، عیسائیوں کے قبضے میں آ گئے، اور اس جنگ میں 30,000 ترک شہید ہوئے، جبکہ 15,000 عیسائی غلام آزاد ہوئے۔ عثمانیوں کا خیال تھا کہ اتحادی اپنی عظیم الشان کامیابی سے فائدہ اٹھا کر آگے قدم بڑھائیں گے، لیکن اس فتح سے وہ کچھ ایسے مطمئن ہوئے کہ فوراً اپنے اپنے ملکوں میں روانہ ہو گئے اور وہاں پہنچ کر خوشیاں منانے لگے۔ برخلاف اس کے ترکوں نے فوراً اس نقصان کی تلافی شروع کر دی۔ سلیم نے بھی، جو کہ عموماً عیش و عشرت میں سرشار رہتا تھا، اپنی جیب خاص سے ایک کثیر رقم عطا کی
اور اپنے محل کے باغ کا ایک حصہ نئے جہازوں کی تعمیر کے لیے دے دیا۔ چنانچہ 168 جنگی جہازوں کی فوری تیاری شروع کی گئی اور چند مہینوں میں حیرت انگیز سرعت کے ساتھ یہ نیا بیڑا تیار ہو گیا۔ 980 ہجری مطابق 1572 عیسوی میں اتحادی بیڑا پھر بحیرہ روم کے مشرقی حصے میں جمع ہوا۔ علوج پاشا اپنے نئے بیڑے کے ساتھ اس کے مقابلے کے لیے نکلے، لیکن اتحادی ترکوں کی یوں تیاری سے اس قدر مرعوب ہوئے کہ ان کی طرف سے بھی کوئی حملہ نہ ہوا اور علوج پاشا اپنے پورے بحری بیڑے کے ساتھ واپس لوٹ آئے۔ 982 ہجری مطابق 1574 عیسوی کو سلطان سلیم کا انتقال ہوا۔